اس آیت کریمہ میں والیتاما کا ذکر ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو۔ بخاری شریف کتاب الطلاق باب اللعان میں ہے، حدیث نمبر 5304، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ واشار بالسبابۃ والوسطی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ وفرج بینہما شیئا، ان دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا، یعنی تقریباً یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی تھیں، اور یہ اشارہ اس طرف تھا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ الترغیب و ترہیب کتاب البر والصلہ باب کفالت الیتیم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال ثلاثۃ من الایتام، جو 3 یتیموں کی کفالت کرے، ان کے اخراجات پورا کرے، ان کے سارے نظام کو دیکھے، ان کے سارے معاملات وہ حل کرے، کان کمن قام لیلہ وصام نہارہ، وہ ایسے شخص کی طرح ہے جو پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے اور صبح دن بھر روزہ رکھتا ہے، ساری زندگی روزہ رکھے، ساری راتیں عبادت میں گزارے، اس طرح وہ شخص ہے جو 3 یتیموں کی کفالت کرے۔ وغدا وراح شاہرا سیفہ فی سبیل اللہ، اور وہ اس شخص کی طرح ہے جو صبح و شام اپنی تلوار کو اللہ کی راہ میں بلند کرنے والا ہے، یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح اسے اجر ملتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کتاب الادب میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم، تمام مسلمان کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہے، یحسن الیہ، اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، ان احب البیوت الی اللہ، اللہ کے نزدیک سارے گھروں میں محبوب گھر وہ ہے، بیت فی یتیم مکرم، جس میں یتیم ہے اور اس کی عزت کی جاتی ہے۔ وشر بیت فی المسلمین بیت فی یتیم یساء الیہ، اور سارے مسلمان گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم تو ہے مگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ آگے اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا، والمساکین، مسکین و غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ ہمیں گفتگو کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں ہم اس طرح کی بات کریں کہ جس سے سامنے والے کی دل آزاری ہو۔ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ زندگی موت کا بھروسہ نہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ تلخ یادیں وابستہ رہیں گی۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے جانے کے بعد کوئی ہمارا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرے، بلکہ وہ ہمارے حسن اخلاق کا ذکر کرے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد لوگ اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس آیت کریمہ میں نماز قائم رکھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اور پھر اس آیت کریمہ میں آخر میں فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، تم میں سے اکثر لوگ اس عہد سے پھر گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔